ناظرین، سب سے پہلے آپ کو لے جاتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے چمن بارڈر پر، جہاں سے ہمارے ساتھی رپورٹر نورزمان اچکزئی نے لوگوں کے تاثرات پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ ملاحظہ کیجیے۔ اب ملک بدری کے فیصلے کے بعد ایسے بہت سارے خاندان ہیں جن کا گھر بار پاکستان میں رہ گیا، ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تھی، لیکن اب وہ جا رہے ہیں افغانستان۔ لا الہ محمد رسول اللہ، ابھی تک چمن نہیں دیکھا افغانستان تو بہت دور بات ہے، بارڈر نہیں دیکھا افغانستان تو بہت دور بات ہے۔ یہ زلزلہ ہے ہم لوگ کے اوپر۔ ہمارا پاس کارڈ بھی تھا، ہر چیز بھی تھا، پھر بھی نہیں چھوڑ رہا تھا، بولتا ہے پلان ابستان ہے، تم آ جاؤ، پھر سے بھی رہ رہا تھا۔ جو ہمارا پاس یہ ثبوت ہے نا، ایک بار جیل لے کے گیا تھا اور دوسری بار تقریباً عدالت سے چھڑوا دیا، 50,000 روپے ضمانت میں رکھا دیا اور 30,000 روپے وکیل کو دیا تھا، 80,000 روپے تو ایک بار مطلب جمع ہو گیا، 30,000 روپے اور دوسرے بار جو عدالت سے چھڑوا دیا تھا، 2 بار میرے کو پکڑا ہو گیا۔ بہت مشکل تھا یار، ابھی گاڑی ادھر آیا چمن میں، ہمارا گاڑی نہیں چھوڑتا ہے اور فیملی سارا آگے چلا گئے بولدک میں، ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے، گاڑی 2 دن سے کھڑے ہوئے، گاڑی نہیں چھوڑتا ہے بھائی۔ ہمارا یہ درخواست ہے کہ یہ گاڑی چھوڑ دو۔ وہاں تو کراچی میں ہم کو نہیں رہنا دیتا تھا، بولتا جاؤ نکلو، سب افغانی نکلو۔ آدمی کو پکڑتے آج سے وہ تھانے میں اندر کرتے ہے، وہ ادھر سے پھر 10,000 8,000 15,000 روپیہ لیتا ہے، پھر چھوڑتا ہے۔ کون؟ یہ پولیس والا کراچی میں، کراچی کا۔ ہم ادھر ٹرک کا ساتھ ادھر سامان چیک کرے گا نا، ابھی ہمارا 2 دن ہوا ہم ادھر کھڑا تھا، کسی بولا چھوڑے گا، کسی بولا نہیں چھوڑے گا۔ پیدائش کراچی ہے، بٹی میں کام کرتا ہوں، یہ آج دیکھ اور ہم روٹی پکاتا ہوں، تندور کے کام کرتا ہوں۔ آپ اپنا سارا خاندان لے کے جا رہے ہیں اس وقت؟ سارا خاندان لے کے کیا کروں؟ میں لیاری رہ رہا تھا تو وہاں پہ میرا کباڑ کا دکان تھا، میرے کو تقریباً 4-5 دفعہ اٹھایا، وہ 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپے ہم لوگ سے لے لیا۔ ہم لوگ رجسٹر کارڈ ہم لوگ کے پاس بھی ہے، یہ سر ہم لوگ یہ آپ کو دکھا دیں، یہ دیکھو یہ پیور کارڈ ہم لوگ کے پاس ہے، اور یہ بغدادی تانا اور کلری تانا وہاں پہ لیاری میں تھا۔ تو ہم لوگ سے یہ بھائی ہمارا جو تھا یہ بھی رجسٹر والا ہے، اس سے 10,000 روپیہ لیا تھا۔ افغان باشندہ ادھر سے آیا، اس کو بالکل اس کو پاس کارڈ ہے، اس کو اقوام متحدہ کا کارڈ ہے، پاکستان کو کارڈ ہے، اور دوسرا والا کارڈ نہیں ہے، اس کو ساتھ کارڈ دے بھائی سے دے دو اس کو ساتھ۔ ابھی اس کو افغانستان میں حالات خراب ہے، اس کو تو بیچنے والا کیا مطالبہ ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، یہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ نکالنا ہے، لیکن یہ وقت نہیں تھا کہ کیونکہ سردی ہے، یہاں بھی سردی ہے، وہاں بھی سردی ہے، اور وہاں حالات بھی سازگار نہیں ان کے لیے، کیونکہ وہاں ان کے لیے گھر نہیں ہے اور زمین بھی نہیں ہے کہ نہ گھر بنانے کا وقت ہے۔ افغان مہاجرین کے انخلاء کے بعد یا جو ابھی عمل جاری ہے، ان سے ہمارے جو معاشی ہے یا جو ہمارے اکنامیکل جو صورتحال ہے، اس پہ کاری ضرب لگا ہے۔ ہمارے اندر دہشت گردوں کی جڑیں ہے، اس کا افغان مہاجرین سے جانے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے جو بھیجا ہے وہ سارے کے سارے مزدور تنور بھائی جو تنور کرتے تھے، جو محنت کش تھے، جو وہاں پہ کوئی چوکیدار تھا، آپ نے وہ افراد بھیجا ہوا ہے۔ یہ جو ہے جو پہلے لوگوں نے بلایا تھا ادھر، یہاں پر گھر بھی دے رہا تھا، ہر کچھ دے رہا تھا، پھر جو آپ کسی کرایے والا کو نکال رہے، کوئی طریقے سے نکالو، کوئی اس سے نکالو، یہ تو نہیں ہے جو آپ اس کو بولے آدھا گھنٹے میں اپنا گھر خالی کرو، آپ موٹر سائیکل نہیں لے جاؤ، آپ پیسے نہیں لے جاؤ، ان کے ساتھ ظلم کر لے۔ یہ عوام کو کیا میسج دینا ہے، پاکستان کو کیا میسج دینا ہے، وہ کل ہم کو کیا کہتا ہے؟ تو ہم لوگ کہہ رہے جو ہے، تو ہم لوگ نہیں کہتے ہیں جو آپ اس کو نہیں نکالو لاؤ کرو، طریقہ ہوتا ہے ہر کچھ کا۔ افغان مہاجرین ہماری بھائی ہے، یہاں پہ وہ بہت 40 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو اس کے طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ جبراً ہم اس کو اتنا قلیل مدت میں اس کو نکالتے ہیں۔ اس کو اپنی مدت توسیع کرنا چاہیں، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، اس کو ایسا موسم میں اس کو نکالنا چاہیں جو موسم مناسب ہو۔ اس طرح سردی میں یا اتنا قلیل وقت مدت میں اس کو نکالنا بالکل غلط ہے، بالکل ناجائز ہے۔ وہ لوگ ہمارے یہاں ایک مہمان کے طور پر ایک عرصے تک رہے ہیں، اور انہیں رخصت کرنا یہ ہمارے اداروں کی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں خوبصورت طریقے سے رخصت کیا جائے، یہ نہ کہ ان کے سر پر آگ جلائی جائے کہ بس آپ نے فوراً نکلنا، اس سے پہلے کہ یہ آگ آپ کے پورے جسم کو لپیٹ میں لے لے۔ کوئٹہ شہر میں ہمارے رپورٹر سلمان اشرف اور شہاب عمر نے لوگوں کی افغان مہاجرین سے متعلق رائے جانی ہے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں اس وقت کوئٹہ کے علاقے باچا خان چوک پہ موجود ہوں، جہاں پہ اطراف میں اگر دیکھا جائے تو لیاقت بازار ہے، کندھاری بازار ہے، منان چوک ہے،
यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगवान पॉलिसी के हवाले से उनका क्या कहना है कि जो अगवान महाजरीन यहाँ से जा रहे हैं उसके बाद शहर की ओवरऑल सूरत हाल पर क्या असरात पड़े। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। ये लोग अच्छा है जो अपना मुल्क में जावे, अपना मुल्क को आबाद करे और उसका मुल्क का खिदमत करे, अपना सब कुछ ठीक करे। अपना मुल्क में जो कुछ होता है गंदम होता है। पॉलिसी को हम ऐसे देखते हैं कि पूरा शहर का तबाही हो गया इस वक्त, कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया। ये 2 साल 3 साल तक ये कारोबार नहीं चलेगा। अभी कारोबार बिल्कुल रुक गया है इन लोगों की वजह से। आवाम के लिए ये सिलसिला जो आप लोगों ने किया है उनके कारोबार के लिए नुकसानदा साबित हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों का यहाँ पे कारोबार है, दुकानें हैं, सारी सिस्टम उनका इस वक्त बिल्कुल कड़ा है। मेरे ख्याल में तो पॉलिसी अच्छी है और गैर कानूनी चाहे कोई भी हो, चाहे अफगान महाजर हो, बंगाली हो, कोई भी हो, ईरानी हो, निकलना चाहिए, इनको निकलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो कंटिन्यू रहना चाहिए कि ये लोग भले वापस जाएं। मेरा अपना ओपिनियन है, एक पॉलिटिकली ओपिनियन भी कह सकते हैं, इकोनॉमी ओपिनियन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान वैसे भी माशी तौर पर बहुत ही नीचे गिर चुका है। तो हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन जितनी भी आप दूसरी कंट्रीज़ में देखें कि जितनी पॉपुलेशन कम है उनकी इकोनॉमी अप है, और हमारी पॉपुलेशन महाजरीन जितने भी हैं, सिर्फ अफगानी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे महाजरीन हैं, उनकी वजह से हमारे पास माशी बहरान बहुत ज़्यादा है और हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारे पास एक से लेकर जितने भी बंदे आते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जो मकामी लोग हैं, और बाहर के लोग जो आते हैं उनको जॉब्स भी मिल जाती हैं, वो बिज़नेस भी कर लेते हैं, वो अकोमोडेट भी हो जाते हैं, और वो यहाँ का पैसा कमा कर अपने इलाके में भेजते हैं ताकि वहाँ के लोग स्टेबल हों, वहाँ की इकोनॉमी सेट हो, और हम लोग बर्बाद हो जाते हैं, पाकिस्तान नीचे गिर जाता है। लेकिन लोगों का ये एक आम तासुर ये है कि इनके जाने से अमन व अमान की सूरत हाल, कारोबार पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा और हमें मज़ीद मुश्किलात पेश होंगी। देखें जी, कारोबार पे फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन कारोबार के लिए दूसरों को मौका नहीं मिलता। उनकी वजह से लोग बैठे हुए हैं कारोबार करने के लिए, लेकिन एक लोग जो यहाँ पर 50 साल से जम गए हैं किसी और एरिया से आके, तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कहाँ जाएं, वो कैसे अपना बिज़नेस जो है वो सेट करें, उनको भी तो स्पेस मिलना चाहिए ना। हम तो गैर कानूनी की सपोर्ट नहीं करते हैं ना, उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन हुकूमत की ये पॉलिसी से भी हम एग्री नहीं करते हैं। बहुत कम टाइम दिया गया है, लेकिन मैं अक्सर आपको पता है 100 में 80% कारोबार माजरीन के यहाँ कोयटे में कारोबार में पे बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। कम से कम उसको 5-6 माह टाइम देना चाहिए था, कम से कम। मेरे ख्याल से जून तक ये प्रोसेस होना चाहिए, जून तक। बाकी जो गैर कॉलोनी उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको निकालना चाहिए, लेकिन अब उनको ये देखना चाहिए कि यार वाकई उनको इस वक्त निकालना चाहिए कि नहीं, उस पर इनका क्या असरात पड़ रहा है। अब जबकि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में एक तो जो है सर्दी बहुत है, और उनके पास कोई ऐसा इंतज़ाम तो नहीं है जब वो यहाँ से जाएंगे, तो इस बात पे थोड़ी सी जो है नज़रसानी मतलब करनी चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि यार हमारे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि मतलब इस वक्त जो है इनको निकालना चाहिए या नहीं। अच्छा सर, इनके निकाले जाने के बाद यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल, कारोबार की सूरत हाल कैसी होगी, जायदादों की फ़रोख्त कैसी होगी, और किराए क्या कम होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली यार देखें, इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क तो पड़ेगा, किराए पर भी जो है वो फ़र्क पड़ेगा, और जो कारोबार है ख़ास तौर पर उस पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो कारोबार के हवाले से तो आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में या तो ख़ास तौर पर कोयटा में जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, और कारोबार तो ना होने के बराबर है। लोग यहाँ पे जितने भी है ख़ास तौर पर शॉपकीपर जो है वो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब इसके लपेट में आ चुके हैं। प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आपको पता है, प्रॉपर्टी की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा जो है वो गिर गई है। बहरहाल अमन व अमान के सूरत हाल के बारे में तो क्या कह सकते हैं, इस हवाले से जो है वो तो गवर्नमेंट जो है वो देख रही है, बाकी अल्लाह बेहतर करे जो भी है। अच्छा, इससे आने वाले सालों में क्या इफेक्ट होगा? आने वाले सालों में ये तो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने मतलब जो बनाई है, उन्होंने ज़ाहिर है इस पर तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि क्या सूरत हाल होगा।
لیکن ہمارے خیال سے تو یہ ہے کہ کوئٹہ پر خاص اور بلوچستان پر اس پر بہت جو ہے وہ منفی اثرات فی الحال پڑ رہے ہیں اور مزید پڑیں گے اس پر بہت زیادہ. مہاجرین کو وطن واپس بھیجنا چاہیے لیکن طریقہ کار غلط ہے. جو طریقہ کار ہے 1 مہینے کا ڈیڈ لائن دیتے ہیں. جو لوگ 40 سال یہاں پہ ہوئے ہیں جنہوں نے افغانستان آج تک دیکھا نہیں ہے. جتنا خدمت پاکستان نے کیا 40 سال اس کو ایک دن میں ختم نہیں کرنا چاہیے. طریقہ کار بنائے، عزت سے بنائے. گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں اچھا فیصلہ کیا ہے، مگر یہ کہ ایک بہت زیادہ پریشر پڑ گیا ہمارے بلوچستان کے، خاص طور پہ کوئٹہ شہر میں یا دوسرے جو ڈسٹرکٹ ہیں. 40 سال کے بعد ہم ان کو اگر کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں آپ نکل جائیں، گھر بار بھیج دیں اور جو وسائل ہیں آپ کے پاس ان کو چھوڑ دیں، تو وہ جسٹیفائی نہیں ہے. امن و امان شاید بہتر ہو جائے، بالکل اس میں شک نہیں ہے. یہ بات تو بالکل جو مثال ڈیٹا نہیں ہو ہمارے پاس، یہ مسائل تو ہوں گے، لیکن یہ جو ہے نا اس بات کو صرف ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا یہ غلط بات ہے. یہاں پہ روزگار بلوچستان کے باغات، بلوچستان کے معدنی سسٹم چل رہا ہے بلوچستان کا خاص کر، وہ تو یہی افغان مہاجرین چلا رہے ہیں. افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل سے متعلق بلوچستان کے عوام کی رائے آپ نے جانی. پشاور میں لوگ کیا سوچتے ہیں اس سے متعلق ہمارے رپورٹر رسول داوڑ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ ملاحظہ کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی بڑی تعداد میں گزشتہ 4 دہائیوں سے آباد ہے. پشاور میں مقیم غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ دستاویزات کے حامل غیر ملکیوں کو تنگ نہیں کیا جاتا، تاہم دستاویزات نہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو وطن واپس بھیجا جا رہا ہے. جس کے ساتھ کارڈ ہے اپنے پاکستان کا جو انہوں نے کارڈ ایشو کی ہے اس کے مطابق تو ان کو چلنا چاہیے. میں خود ادھر سے پاکستان میں خوش رہوں، افغانستان ہمارے خوش نہیں آ رہی ہے. ہمارا پیدائش پاکستان میں ہے. میں پاکستان سے درخواست ہے ہمارا آپ لوگ مہاجرین لوگ نہیں دکھا سکتا ہے، ادھر سے کام ہو گئے. اس طرح ہے کہ جس کے پاس ڈاکیومنٹ ہے اس کو کچھ نہیں کہتا، اور جس کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے، افغانی شناختی کارڈ نہیں ہے، سٹیزن کارڈ ہے اور PR کارڈ ہے وہ نہیں ہے، تو اس کو پکڑتے ہیں افغانستان بھیجتے ہیں. ادھر تانے پہ لیتے ہیں، پھر اس کی بائیو میٹرک کرتے ہیں، افغانستان اس کو بھیجتے ہیں. پالیسی پاکستان کے لیے اچھا ہے لیکن افغانوں کے لیے وہ خراب ہے. SCC کارڈ والا، PR کارڈ والا وہ بھی ٹھیک ہے، ویزے والا بھی ٹھیک ہے. وہ جو غیر رجسٹر ہے نا اس کے لیے بھی پالیسی بناؤ. آپ کو پاس کو کارڈ تو ہے نا، کچھ کوئی مسئلہ نہیں، حکومت کے ساتھ بھی کچھ بھی مسئلہ نہیں. عوام بھی اچھا عوام ہے، عوام نے ابھی تک کوئی نہیں بولتا ہے. حکومت نے کارڈ بھی آئے، کارڈ آپ کے سامنے وہ بھی کچھ کو نہیں بولتا. کارڈ تو نہیں ہے، وہ بھی پکڑتے وہ لے جائے افغانستان پر. نہیں تنگ نہیں کرتے، کارڈ ہمارے پاس ہے، میں کارڈ دکھاؤں بس میرے بھی جاؤ. پشاور میں وطن کارڈ رکھنے والے افغان آج بھی بازاروں میں مختلف کاروبار سے وابستہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی رہائش پذیر افغانوں کی وطن واپسی کا فیصلہ ظالمانہ نہیں. کسی ملک میں دستاویزات کے بغیر رہائش کی اجازت نہیں ہوتی. ہر ملک کی اپنی قانون ہوتی ہے نا، تو قانون کے مطابق ہر کے پاس یہ بات ہے کہ بھائی کسی کے پاس تجاوزات نہ ہو، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اپنے وطن جائے. لیکن اگر کچھ ہو سکے تو اگر اس کے لیے کارڈ بن سکے تاکہ اور لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو نا. میرا پیدائش میرا پاکستان ہو گیا، خوب خوشحال ہے. بس کاروبار میں کی گئی جی آو یا پنځه روټۍ پوښي کېږي زه به بچو له ویسم به د دې ښکالو کې زه دومره تکلیف ما نه دی لیدلی جي. خو اوس وخت کې د تګ نه دی، ځکه هلته ډېر سخت یخ دی او موږ افغانانو هېڅکله هم داسې سخت یخ نه دی لیدلی. کوم افغانان چې زموږ په افغانستان کې دي هغوی د یخ سره بلد دي. زما همدا چې چا سره دغه یي اسناد دي هغه باید په عذاب نه کړي، او چې چا سره نه هغه مجبور دی چې لاړ شي. کاروبار صحیح نه دی یار، دلته خو بیا هم گزاره کېږي، بس دومره ګټو چې بس د شپې کور ته وړو او زمونږ لینډ پې روان دی که نه. ہم تو خوش نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہمارے کاروبار ہے اور یہاں پہ ہم کاروبار کو چھوڑ دیں گے اور افغانستان چلے، ایسے تو نہیں ہونا. پشاور میں مقیم غیر ملکی شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کئی دہائیاں گزاری، یہاں تعلیم حاصل کی اور کاروبار بھی کیا. اس دوران پاکستانیوں نے انہیں بہت محبت سے نوازا. ولای پالیسي خو نه پوهېږو، پاکستانیان پسې زموږ لنډ عوام ډېر زیات خفه دي پسې زیات او سره وښه نیم دلته پاتې شي نیم هلته لاړ شي، نو دی خفګان باندې دا ارتیا مش خلک افسوس کا شد. ان کے ساتھ ہم کھیلتے تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور گیم کھیلتے تھے. ان کے پیچھے ہمارا دل بہت خفا ہے کیونکہ وہ اپنے ملک چلے گئے،
ادھر ہمارا پشاور میں دکان ہے، لیکن جب تک یہ افغانی لوگ غیر قانونی جا رہے ہیں ادھر سے، کاروبار کے بالکل مزہ نہیں ہے، کاروبار بھی کھڑا ہے اور بس بہت پریشانی تکلیف ہمیں کو زیادہ ہے۔ پشاور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ طور پر وطن واپس لوٹنے والے افغانوں سے خوشگوار یادیں وابستہ ہے جو انہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ آج تو میں افغانی دوست کو اس وجہ سے یاد کر رہا ہوں کہ آج گراؤنڈ میں ہمارا دوست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ میں ان تینوں کو بہت زیادہ مس کرنا چاہتا ہوں۔ اور رہی بات ان لوگوں کی جو سامان فروخت کرتے ہیں اور جو لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو اچھے داموں میں لینا چاہیے تاکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا پیسے وغیرہ ہو جائے۔ پشاور میں کاروبار کرنے والے افغان شہری کہتے ہیں کہ وطن واپس لوٹنے والوں کی واپسی سے مختلف جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ کرائے کے گھروں میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ نہیں، ویسے تو بہت زیادہ کمی آئی ہے، پہلے بوٹ بازار میں بہت زیادہ افغانی تھا۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے مطابق 2,70,000 سے زائد غیر قانونی مقیم غیر ملکی رضاکارانہ طور پر وطن واپس جا چکے ہیں، جبکہ 6,500 سے زائد افغان شہریوں کو دستاویزات نہ ہونے پر جیلا وطن بھی کیا گیا۔ پروگرام جرگہ کے لیے کیمرہ مین شاہد احمد کے ساتھ رسول داؤد، جیو نیوز پشاور۔